نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ آپ کی مہمان نوازی بھی بڑی عام تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گرد محبین، مریدین اور اسلام قبول کرنے والوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ مریدین بھی آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور جو آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آپ کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بہت ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آئے اور وہ بھوکھا واپس چلا جائے۔ کوئی بندہ بھوکھا آئے اور بھوکھا ہی چلا جائے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام سے محبت نہیں ہے۔ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے پاس آئے تو اس کو کھانا کھلا کر بھیجو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو۔ کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اور ہر ایک کو سلام کرنا، جسے بندہ پہچانتا ہے جسے نہیں پہچانتا، یہ بہت بڑا کام، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر ایک کو سلام کرنا اور ہر ایک بھوکے کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور بھوکھا واپس چلا جائے۔ اس مقصد کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لنگر خانے کا انتظام کر رکھا تھا، جس میں بہت سادہ اور معمولی غذا مہمانوں کو مہیا کی جاتی تھی۔ کبھی روٹی اور دال ہوتی تھی، کبھی جو اور گندم کا دلیا ہوتا تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس مختصر کھانے میں بھی برکت عطا فرما دیتا تھا، اور ہر شخص جو تھا آپ کے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آپ کی بارگاہ سے رخصت ہوتا تھا۔ مشہور ہے کہ روٹیوں اور لنگر شی پر جب تک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر نہیں پڑتی تھی، اس وقت تک وہ کھانا تقسیم نہیں کیا جاتا تھا۔ ہزاروں غریب، مسکین اور مہمان یہ کھانا تناول کرتے تھے، مگر کبھی خادموں کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ کھانا کم پڑ گیا۔ ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کر لنگر شریف کھاتے تھے، لیکن کبھی کسی خادم نے یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شکایت نہیں کی کہ کھانا کم پڑ گیا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دیگوں پر دیگیں آتی ہیں، لنگر شریف پر لنگر شریف تقسیم ہوتا ہے، اور پھر وہ لنگر شریف اور دودھ جو تقسیم ہوتا ہے وہ بھی خالص ہوتا ہے، اور پھر لوگ پیٹ بھر بھر کر وہاں سے لنگر شریف کھاتے بھی ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی لے کر جاتے ہیں، لیکن لنگر شریف ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی لنگر شریف ختم نہیں ہوتا تھا، اور خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے جو عام لوگوں کے لیے بچھایا جاتا تھا، اور وہی غذا استعمال فرماتے تھے جو سب کے لیے لنگر خانے میں تیار کی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے لیے کچھ اور تیار ہو رہا ہے اور جو لنگر شریف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسکین غریب لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی اور تیار ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کے لنگر شریف میں جو کچھ تیار ہوتا تھا، جو غریب مسکینوں کے لیے تیار ہوتا تھا، وہی داتا صاحب رحمہ بھی تناول فرمایا کرتے، اور آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ روٹیاں کبھی دال سے ہوتی تھیں، کبھی سرکے اور نمک سے، کبھی گوشت سے مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور یہ آپ کی کرامت تھی
کہ سادی سی غذا میں بھی کھانے والے بے انتہا لطف حاصل کرتے تھے۔ سادی غذا ہوتی تھی، دال روٹی ہوتی تھی، سرکہ ہوتا تھا، نمک ہوتا تھا، کبھی گوشت ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کھانے میں بھی برکت اور اس میں بھی ذائقہ عطا فرما دیتا تھا۔ داتا صاحب رحمہ آپ نے سنا کہ کس قدر مہمان نواز تھے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی بھی شخص بغیر کھائے نہیں جاتا تھا، اور مہمان نوازی کرنا یقیناً بہت عظیم شہادت ہے، اور اگر اچھی نیت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہو، تو پھر ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ مہمانوں کی آمد پر گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور مہمان تو باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ابن ماجہ حدیث نمبر 3356 میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھری تیزی کے ساتھ گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز خیر و برکت جس کے گھر میں مہمان آتا ہے اس کے گھر میں دوڑتی ہے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے ہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں مہمان کتنی برکت والا ہے کہ جب آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے، اور پھر جب جاتا ہے تو جس نے مہمان نوازی کی ہوتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ کا ہر عمل سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوتا تھا۔ اگر ہم داتا صاحب رحمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔